أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ پس تم خوشیاں مناؤ اس معاملے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں پھرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، بلائی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، رمضان شادمان میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ٹرانسمیشن میں رمضان شادمان میں میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا تقریباً 2 گھنٹے تک۔ ہم لوگ انشاءاللہ شام 5:45 بجے تک آپ کے ساتھ ہوں گے، اور لائیو ٹرانسمیشن ہوگی، اس میں ڈھیر ساری باتیں ہوں گی۔ اور خواتین و حضرات، مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی جس خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت کلام پاک سنا، آپ کا تعلق APS عسکری 14 سے ہے، اور جب یہ نام ویسے ہی آج کل ہم سننے میں آتا ہے عسکری قوتوں کا اور عسکری قیادت کا، تو دل جو ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے بعد حفاظت ہماری انہی فورسز نے کرنی ہے۔ خواتین و حضرات، قاری رضوان احمد نعیمی صاحب، آپ ریٹائرڈ ہیں پاک آرمی سے، اور آپ نے یہ بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پڑھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ سر۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ رمضان ٹھیک گزر رہا ہے سر؟ بہترین سر، بہت اچھا گزر ہے۔ اچھا گزر رہا ہے جی سر۔ میں تو ویسے ہی ایک جنرلی بات کر رہا تھا، ابھی جو آج کل حالات چل رہے ہیں، تو ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو فخر اس بات پہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ دنیا میں ریکگنائزڈ فورسز ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک کے حکم سے دنیا ڈرتی ہے۔ اور مجھے بھی فخر ہے کہ میں نے 23 سال پاکستان آرمی میں سرو کیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے۔ بڑی بات ہے سر، بڑی، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور پھر آپ کے نام سے ہی منسلک، پھر ایسا تو نہیں ہوتا، فوجی سپریم جو ہے، ان کا جب آپ کہتے ہیں جناب کہ جب بات ملک کی حفاظت کی ہو جاتی ہے، فورسز کی ہو جاتی ہے، تو پھر فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، ہائے ہائے، ہر گھر ہوا سپریم۔ ان کی طرف سے یہ خوبصورت سا یہ گفٹ ہیمپر یہ آپ کے ساتھ جائے گا، کیونکہ آپ نے سرو کیا ہے، تو پھر فوجی بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے بھی سرو کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عارف محمود قاضی۔ آج کی اور آپ کی میری یہ جو نشست ہے، اس میں کوشش یہ ہوگی کہ زبردست قسم کی ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا سلسلہ آگے چلاؤں، باورچی خانے والی سائڈ پہ جاؤں، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ تعاون جنہوں نے کیا ہے، تعاون کا لفظ جو ہے نا جی بڑا ضروری ہے، تعاون کے بغیر زندگی ٹور ہی نہیں سکتی۔ تو ہمارا تو الحمدللہ ایک بڑا امپائر ہے، اس کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے تعاون چاہیے، لیکن چھوٹے بڑے سارے مل کے جب ہم اس طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو دیکھیں آپ کو کیا خوبصورت پروڈکٹ آپ کو نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ تعاون ہے نیکس آن بیبی پروڈکٹس کا، ان کی طرف سے بڑے زبردست گفٹ ہیمپرز بھی ہیں جی۔ اور چلیں میں یہاں سے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کچھ ہے تو
میں اسی حساب سے چل جاؤں کیونکہ میں پڑھ کچھ رہوں گا. ہاں ایڈور والوں کا جناب، ایڈور والے جو ہیں ان کی بڑی زبردست پروڈکٹ ہے. ایڈور جو ہے وہ کاسمیٹکس بناتے ہیں، ایڈور کی کاسمیٹکس آپ لازمی یوز کریں. جی نیکسٹ آن بیبی پروڈکٹس ہے نیلسن پینٹ والے، جن کا کہنا ہے کہ رنگ زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ساتھ جناب ٹاپس فوڈ اینڈ بیوریجز ہیں، اور جن کا کہنا ہے کہ بہترین پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، ان کا کہنا ہے کہ ہر گھر ہوا سپریم. پھر خواتین و حضرات ہمارے ساتھ بینک آف خیبر کا تعاون ہے، ہمارے ساتھ کشمیر وادی بناسپتی کا تعاون ہے. اور بینک آف خیبر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بینک آف خیبر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ بینک آف خیبر آفر کر رہا ہے جی اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹس عید کے تیسرے دن تک، کہ یہ 50% ڈسکاؤنٹس دے رہا ہے. کن کو دے رہا ہے جی؟ فار ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈز ہولڈر، جن کے پاس ماسٹر کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز ہیں بینک آف خیبر کے، اس میں کون کون سے؟ کلاسک، گولڈ اینڈ پلاٹینیم. 50% ڈسکاؤنٹ ہے. اور کہاں کہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہے؟ آپ نے چیڑے کپڑے لینے ہیں، آپ نے مختلف برانڈز کی چیزیں لینی ہیں، ان کے جو اپنے وہ سٹورز ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان سٹورز پر آپ لے سکتے ہیں. آپ نے کھانے پینے کی کوئی چیزیں، کوئی ریسٹورنٹ جانا ہے، باہر آپ فیملی کو لے کے جاتے ہیں، اور یہ تو 50% ڈسکاؤنٹ آپ کو دیں گے. اور کلاسک کارڈ جو ہے جی گیٹ 10%، گولڈ کارڈ گیٹ 25%، اینڈ پلاٹینیم کارڈ گیٹ اپ ٹو 50% آف ود ہائر اسپینڈنگ. واہ واہ واہ، زبردست ہو گیا. آپ تو بینک آف خیبر کی آپ نے یہ کارڈ جو ہے نا وہ لازمی استعمال کرنے. گفٹ کرٹیسی جو ہے، تحفے کن کن کی طرف سے ہیں؟ وہ ایڈور کاسمیٹکس کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا. پانڈا کیمیکل، صحت اور صفائی ساتھ ساتھ. ابھی گلداد آیا، مجھے کہتا ہے جی وہ، میں ہنسی بھی آئی، وہ آ کے کہتا ہے جی پینڈا بھی آیا ہے ساڑھے کو. پینڈا وہ مطلب اس نے اپنی طرف سے بڑا خوبصورت کہا ہے. میں نے اس کو کہا پانڈا ہے. پانڈا کی طرف سے جناب آپ واشنگ مشین ہے، LED ٹی وی ہے اور ڈنر سیٹ ہے. آپ کا کہنا ہے کہ صحت اور صفائی ساتھ ساتھ. پانڈا کیمیکلز. اس کے بعد جناب روح افزا، ان کی گفٹ کرٹیسی ہے. روح افزا والوں کا جناب، روح افزا مشروب مشرق، مشروب اب تو مغرب بھی ہو گئی ہے. یعنی روح افزا واقعی روح افزا ہے، روح میں جو ہے نا وہ سکون پھیلا دیتی ہے. اور جناب اسلام آباد ٹی والوں کا کہنا ہے جناب چاہت سے بھری چائے، اور اسلام آباد چائے کیا بات ہے، اس کا ہمارے ساتھ بڑا ساتھ ہے. طفل بیبی ڈائپرز، ان کے 3 گفٹ ہیمپرز ہمارے ساتھ ہیں جناب. ایک تو ہمارے پاس ان کی بائک ہے جو بڑی زبردست قسم کی ہے، اور ڈیلی کے حساب سے ان کا نکلتے بھی ہے، پروڈکٹ بھی نکلتی ہے. تو طفل ڈائپر والے جو ہیں جناب، ان کی طرف سے یہ جو بائک کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر آپ دکھا رہے ہیں تو یہ بیسیکلی طفل ڈائپرز نے جو ہے اناؤنس کیا، اور یہ جائے گی انشاءاللہ، آپ ہی میں سے کوئی لے کے جائے گا. نیلسن پینٹ والے ہیں جناب، کہتے ہیں رنگ زندگی کا آپ کی طرف سے ڈنر سیٹ ہے، اور واشنگ مشین بھی ہے. ایکسیلنٹ اور زبردست. تو جناب یہ تو ابھی تک کی میرے پاس جو تھے کچھ پوائنٹس تھے. اب جو ہے ہم اس پوائنٹ کی طرف جائیں گے. اچھا یہ ایک اور کچھ ہے جی، گابا نیشنل ہوم اپلائنسز. جناب گابا نیشنل، جسے GNH بھی کہتے ہیں جی، GNE گابا نیشنل ہوم اپلائنسز ہیں جی. آئے ہائے، کہتے ہیں بنائے ایک مکمل گھر. واہ زبردست جی. اور سنی فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ والے، ان کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے. تو جناب یہ نیلسن والے اور باقی جتنے بھی ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جتنے بھی ہمارے ساتھ تعاون کنندگان کمپنیز ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. اب جناب ہم تیری وادی گھوموں، تیرا مطلب وادی ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ جس کو سننے کے بعد دل میں ویسے ہی ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ یار اس وادی جا کے نہ ذرا کوئی دہڑے گزاریے. تو وہ جو وادی ہے وہ چل کے آپ کے پاس خود آئی ہے، کشمیر وادی بناسپتی. اور اس وادی کے بیچ میں خوبصورت سا ایک جھرنا، جس کا اور جن کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ بڑے مدتوں سے ہے، اور تعارف کے محتاج نہیں ہے.
ایکسیلنٹ ہیں اپنے کام میں، ڈنڈا سروس۔ احمد شیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو رمضان ایک دفعہ پھر مبارک۔ خیر مبارک۔ آج ماشاءاللہ بہت اچھے آپ لگ رہے ہیں، کہیں سی وجہ سے تو زیادہ آپ نے گفتگو لمبی نہیں کر دی۔ میرے پاس ایکچولی پوائنٹرز انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں بتانے ہیں، اچھا، تو مجھے کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے آپ تھے، اچھے لگ رہے ہیں اس میں، تو کو accept آپ کر نے لینا بھی چاہیے۔ ڈیٹیل میں بتانا ہے۔ میں بالکل بتا رہا ہوں، اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور رمضان جو ہے سیلیبریشن ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے لگیں اور اپنی عبادات اچھی طریقے سے کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کو انجوائے کریں۔ تو ہمارے That's the major point۔ جو ہمارے سپانسر ہے کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بنسپتی، جو کہ بادی بنسپتی کے نام سے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وٹامن اے D3 سے بھرپور ہے اور کولیسٹرول فری ہے۔ آپ اگر کسی قسم کے بھی کھانے آپ اس میں بناتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ روایتی اس میں کوئی چیز بناتے ہیں، جو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس میں پراٹھا بنائیں، آپ اس میں پوری بنائیں، اگر آپ اس میں جو ہے حلوہ بنائیں، تو مٹھائیاں آپ اس میں بنائیں، آپ کو بہترین ذائقہ ملے گا اور ذائقے کے ساتھ بہترین صحت جو ہے وہ بھی آپ کی جو ہے رہے گی اور آپ کو ملے گی۔ اگر بات کرتے ہیں کشمیر جو پریمیم گولڈ آئل ہے اس کی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین ہے۔ آپ چاہیں تو چائنیز بنائیں، چاہے کانٹیننٹل بنائیں، چاہے تو آپ اس میں انگلش بنائیں یا پاکستانی جو بنانا چاہیں، آپ کو وہی بہترین رزلٹ ملے گا جو کسی بھی لیڈنگ برانڈ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ پچھلے کئی عرصوں سے جی ان کی خدمات ہیں ہمارے لیے، اور آپ بھی اس رمضان میں اگر فرائنگ کرنا ہے تو کوکنگ آئل میں کریں، اور کھانا بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کو اچھا لگے گا۔ ٹاپس کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی چیزیں ٹیبل پہ نہ صرف اچھی لگتی ہیں بلکہ آپ کے ٹیبل میں جو موجود ڈشز ہوتی ہیں ان کو ایک بہترین ذائقہ بھی دیتی ہے۔ اگر میں بات کروں تو آج کل مجھے ان کی املی جنجر جو ساس ہے بہت پسند آئی ہے، بہت اچھی ہے۔ اور اگر آپ ٹھنڈے کی بات کرتے ہیں تو ٹاپس کے جو مینگو ہے جوس اگر آپ پیتے ہیں میٹھا تو بہت اچھا لگے گا۔ سرکہ آپ مختلف کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ گرین چلی ساس ہے، اور آلویز جو ہے اگر آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے جیم، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا لینا ہے، کیا کھائیں گے، تو اگر آپ یہ استعمال کریں گے آپ کو اچھا لگے گا۔ آج کی ریسیپی دو ریسیپیز ہیں، ایک تو دم کا قیمہ ہے میرے پاس، مٹر دم کا قیمہ چکن میں ہم بنا رہے ہیں، جس میں کہ تقریباً 800 گرام میرے پاس چکن کا قیمہ ہے اور 200 گرام کے قریب مٹر ہے۔ ٹماٹر 3 سے 4 عدد ڈلیں گے، سبز مرچ ڈلے گی، اور دھنیا، لیمن، ادرک لہسن کا پیسٹ، اور ساتھ میں مسالوں میں وہی روایتی مسالے جو کہ ہمیشہ ہم ہر سالن میں ڈالتے ہیں، سرخ مرچ، دھنیا پاؤڈر، اور اس کے ساتھ جو ہے زیرہ اور گرم مسالہ۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کشمیر کوکنگ آئل لینا ہے، اور کشمیر کوکنگ آئل تقریباً ہمیں 1 کپ جو ہے وہ اس کے لیے آئل چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم کریں گے کہ آپ پیاز کو براؤن کریں گے، ساتھ میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر، جیسے خوشبو آئے تو قیمہ شامل کر دیں گے، ٹماٹر شامل کر دیں گے اور دم پہ پکنے دے دیں گے۔ جب یہ پک جائے گا تو کوئلے کو ہم پہلے سے اس کو گرم کیا ہوگا، اس کا دھواں ہم اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے سر۔ دوسری جو ہمارے پاس ریسیپی ہے آلو کی ہے، اس میں جو ہے دڑا مرچ ڈلے گی، سبز مرچ ڈلے گی، لیمن جوس ڈلے گا، ثابت دھنیا اور نمک ڈلے گا، صحیح، اور پھر اس کے بعد یہ بالکل ریڈی ہوگا۔ زبردست 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 زبردست۔ احمد شیر آپ نے تو سجا دیا سارا کچھ، دسترخوان بھی آپ نے سجا دیا اور بڑا بہترین طریقے سے۔ اچھا، یہ جو آپ کے پاس باقی جو پروڈکٹس ہیں ٹاپس کی، اس میں جو ڈیفرنٹ قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں، ساسیجز بھی ان کی ہیں میرے خیال میں، ساسیز بھی یہ یوز؟ جی ان کی یہ جو املی جنجر ساس ہے بہت بہترین ہے، مزے کی ہے۔ آج کل کسی بھی آپ پکوڑے سموسے کے ساتھ آپ استعمال کریں گے اچھا لگے گا۔ گرین چلی ساس بھی بہت بہترین ہے، مجھے زیادہ جو پسند ہے وہ یہ ہے، لیکن سیکنڈ نمبر پہ۔ اور یہ ساتھ میں کوئی جیم بھی پڑا ہوا ہے؟ جیم کا یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو روزے میں سحری کے ٹائم کچھ سمجھ نہیں آتا، کہ یا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ نے یہ کھانا ہے، وہ سالن نہیں کھانا، آپ نے جو ہے ملائی نہیں کھانی، آپ نے کوئی چیز جیم پہ ٹوسٹ پہ لگا لے، پراٹھے پہ لگا لے، کھا لے، بچوں کو دے، بس بہترین حل ہے۔ مطلب جس طرح کی کسی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ڈالیں سالن میں، آلو مطلب سمجھ میں آتی کہ آلو ڈال دیتے، چلے آلو گوشت میں ڈال دیتے، آلو گوبھی میں ڈال دیتے، کسی بھی چیز میں۔ ایسے ہی جیم کی مثال ہے کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کھائیں تو آپ جیم لے کے کھا لیں۔ زبردست زبردست ہو گیا جی۔ خواتین و حضرات، یہ باورچی خانے والی سائڈ سے تو ہم لوگ آ گئے ہیں، کچن والی سائڈ سے۔ اب جو ہے ہم نے اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم وہ نعت کے لیے جا سکتے ہیں، تو اگر مجھے پتہ چل جائے کہ نعت کے لیے بیچ میں ٹائم ہے تو اچھا نہیں، کچن پہ انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، باورچی خانے پہ ہی رہیں
اور احمد شیر صاحب کے ساتھ ہی رہیں. انہوں نے سختی سے منع کر دیا. شکریہ. ورنہ آج حمزہ آیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے حمزہ آیا ہوا, مجھے لگتا ہے کہ شاید راشد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, نہیں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا. اچھا مجھے ہے, میں ایم سی آر گیا ہوں نا تو نہیں, آج ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آج ہم نے مطلب ایکسٹرا پوائنٹس بھی بولنے ہیں. اچھا ہاں بولیں گے, کیوں نہیں. صحیح ہے. اچھا, اس کے لیے میں نے یہ کر دیا کہ پیاز کشمیر کوکنگ آئل میں لیا, پریمیم گولڈ کوالٹی ہے, جیسے ان کا کہنا ہے کہ وٹامن اے D3 سے جو ہے یہ ای سے بھرپور ہے, اور اگر آپ اس میں کچھ بھی بناتے ہیں تو آپ کی جو وقت آپ کا ہوتا ہے نا, جو ہم پشتوں میں کہتے ہیں آپ کا وقت ساتھ بہت اچھا گزرتا ہے. تو ویسے بھی ہم لوگوں کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے نا کھانے کے لیے, کہ کوئی بھی کھانا ہو تو ہمیں بہانہ, روٹنے پہ بھی آپ نے کسی کو منانا ہے تو ٹریٹ دینی ہے, اگر آپ نے ویسے گپ شپ بھی کرنا ہے تو یہ کھانا, اور ساتھ میں جو ہے کشمیر کوکنگ آئل لازم اور ملزوم. زبردست سر, زبردست, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. کشمیر کوکنگ آئل کی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کشمیر وادی بناسپتی کی پیکنگ جو آ رہی ہے نا, یہ ڈے بائی ڈے کوئی تھوڑی تھی نا, وہ ذرا گاڑی قسم کی, ذرا پشمینہ ٹائپ ہو رہی ہے, یعنی بڑی خوبصورت پیکنگ آ رہی ہے. ہاں جی, کلر بھی بڑے ڈیسنٹ, کلر بھی بڑے مطلب بہترین ہے. مطلب آئل دیکھنے کے بعد بندہ جو ہے نا وہ اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ یہ آئل استعمال کریں. اگر یہ میرے گھر میں بڑا ہو میں تو استعمال ہی نہ کروں. جی خواتین و حضرات, یہ گپ شپ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی, آپ کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی. احمد شیر صاحب بھی یہی ہیں بالکل. آج ہم نے احمد شیر صاحب کے لیے پلان یہ کیا ہے کہ ان کو بالکل اینڈ تک بٹھائیں گے. کیوں ہنس کیوں رہا ہے؟ میں نے آپ کے لیے بہترین قسم کے کیا کہتے ہیں افطاری تیار کرنی ہوتی ہے. ہمارے آفس کے بہت سارے کولیگز, ہمارے بہت سارے دوست. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان. جی خواتین و حضرات, بریک کے بعد آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور اتوار والا جو دن ہوتا ہے نا جی, جو کل گزر گیا ہے, وہ ہمارا ہوتا ہے ذرا دیسی تڑکے کے ساتھ, دیسی ٹچ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کوئج پٹھواریج اس میں بات چیت ہو جائے اور مہمان بھی اس حوالے سے آ جائیں. آج کا جو دن ہے وہ پھر ہمارا اپنی زبان اردو میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ 2 دن جو ہیں آپ دیکھتے ہیں جی, پیر اور اتوار اور پیر, یہ عارف محمود قاضی کے ساتھ. اور پھر خواتین و حضرات اس کے بعد جو ہے منگل بدھ, یہ 2 دن ہوتے ہیں ردا. اور جمعرات جمعہ ہفتہ یہ ہوتی ہیں ون اینڈ اونلی مشی خان. تو خواتین و حضرات آج ویسی مشی کے ساتھ مطلب میں نے کہا ذکر کر لوں, وہ اتنے زبردست طریقے سے وہ کرتی ہیں کوکنگ وغیرہ, اور اتنی سٹرگلنگ ہے ان کی لائف میں, تو آج ذکر ان کا بنتا ہے. احمد شیر کی طرف کٹ گیا جی, کٹ گیا. میں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے, کٹ گیا. آپ بالکل بول سکتے ہیں. اچھا جی, یہ پیاز براؤن ہو گئے, ساتھ میں ہی میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا, اور اس کے بعد جو ہے مسالے شامل کیے. مسالوں میں سرخ مرچ, دھنیا پاؤڈر, ہلدی, گرم مسالہ اور زیرہ, یہ شامل کرنے کے بعد ہمارے پاس جو قیمہ ہے ہم قیمہ شامل کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور تقریباً 800 گرام میرے پاس قیمہ ہے تو ہم نے وہ شامل کر دیا. اچھا 800 گرام احمد شیر صاحب بتائیں, آدھا کلو ہوتا ہے, کلو ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کلو 500 گرام ہوتا ہے. اچھا, اور 800 گرام جو ہے وہ پونے کلو سے تھوڑا زیادہ کلو جو ہے وہ, یعنی یہ تقریباً 75% ہوتا ہے کلو کا. جی 1000 گرام کا کلو ہو گیا نا جی. ہاں جی, 800 گرام ہے تو 200 گرام کم کلو ہے. جی جی ایسا ہی. ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں جو ہمارے پاس مٹر ہے وہ بھی شامل کر دیے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کو ابھی ٹماٹر شامل کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے. جب تک پکنے دیں گے جب تک اس کا ٹماٹر جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہ گل جائیں اور مٹر بھی نہ گل جائیں اور اس کا پانی خشک ہو جائے. ویری گڈ. پانی جب خشک ہوگا پھر ہم اس کی بنائی کریں گے. ٹھیک. اچھا, بنائی کرنے کے بعد پھر آپ کا اپنا دل ہے کہ آپ نے اس میں تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے تو پانی شامل کر دیں. اگر آپ نے گریوی نہیں رکھنی, آپ کو ڈرائی والا قیمہ پسند ہے تو پھر اس کو ویسے ہی رہنے دیں. گڈ ہو گیا. آپ کو کون سا پسند ہے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو ہلکا ہلکا شوربہ نہیں ہوتا جو. اچھا, ہلکا ہلکا شوربہ جس کے ساتھ نوالے کا جو ہے نا وہ ایک نوالا بھرپور طریقے سے بن جائے. ڈرائی بھی بہت اچھا ہے لیکن بس میں ذرا تھوڑا تھا وہ جو ہلکا سا شوربہ رہے, یعنی جسے کہتے ہیں وہ ٹائٹ نہ ہو, لوز جو بہت مجھے بھی ایسا ہی پسند ہے. میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی گریوی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے نان کے ساتھ کھانا ہے, آپ نے چپاتی کے ساتھ یا آپ نے پراٹھے جس کے ساتھ بھی آپ کو دل کرتا ہے وہ.
اچھا ٹماٹر ایک چیز ہے, ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی. اس دفعہ جو ہے مجھے بعض اوقات افسوس بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بہت زیادہ سستی ہیں. اچھا, جیسے کہ آلو, جیسے کہ ٹماٹر. آلو بیچارے تو اتنے سستے ہو گئے کہ مطلب واقعی حد ان کی قدر نہیں رہی. مطلب قدر نہیں رہی. اب جو ہے تقریباً یہی سمجھے کہ 20 روپے 25 روپے کلو ملتے ہیں. تو خوش ہونا چاہیے, لیکن دکھ اس بات پہ بھی ہوتا ہے جنہوں نے اگائے ان کے لیے کتنا مسئلہ. پھر ٹماٹر کا بھی اس دفعہ ایسا ہی حال ہے کہ ویسے نہیں ہوئے. سبزیاں بہت زیادہ سستی ہیں, فروٹ مہنگے ہیں. اس میں الحمدللہ ہمیں سبزیاں, پہلا رمضان ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس میں سستی ہیں, اور فروٹ مہنگے ہیں. فروٹ انتہائی مہنگے. آج تھوڑے سے ریٹ بہتر ہو گئے تھے, ورنہ پچھلے دنوں یقین مانے اسٹرابری لینے گیا ہوں تو 950 اور 1000 روپے. میں نے کہا کھاتے ہی نہیں ہیں, رہنے دو. یہ تھوڑا سا افغانستان کو جو مطلب آپ کی سبزیاں وغیرہ جاتی تھیں, شاید یہ اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ اب وہاں پہ جانا بند ہوئی ہیں. ہاں جی, یا پھر اس کی وجہ سے بھی, اس کی وجہ سے آلو اور اسپیشلی تو, اور پیاز بھی. اور خوشی بھی ہے اور تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی انہوں نے سستے کر دیے نا. مطلب زیادہ, اتنے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا پھر فروٹ کی بات کریں تو فروٹ آج تھوڑے سے ریٹ صحیح تھے. ابھی چونکہ کراچی سائڈ سے, سندھ سائڈ سے خربوزہ آنا شروع ہو گیا ہے مختلف قسم کا, اور اس کے ساتھ ہی جو اسٹرابری ہے وہ اچانک ہی 1000 روپے سے آج جو تھی 600 روپے کلو اور 500 روپے کلو. گڈ ہو گیا, زبردست. جی ابھی خواتین و حضرات میں بلانے لگا ہوں ہمارے بڑے زبردست اور بہترین جو ایک آپ دیکھتے ہیں K2 ٹی وی پر اینکر بھی ہیں. پہلے تو وہ جب K2 ٹی وی پر آئے تھے خواتین و حضرات, تو آپ کو میں بتاؤں وہ بڑا ایک انوسنٹ معصوم سا چہرہ تھا. وہ آڈیشن دیا, آئے, پھر اکا دکا پروگراموں میں آنے لگے, پھر آتے آتے آج وہ K2 کا برابر حصہ بن چکے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا زبردست ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو میں بلانے لگا ہوں جناب ہمارے ساتھ اس وقت. حمزہ ویسے آپ کو مائک کی ضرورت نہیں تھی, آپ یہاں پہ, میں ڈائریکٹ آپ کو ادھر بلا رہا تھا یہاں پہ. تو خواتین و حضرات وہ حمزہ مائک لگا رہا تھا تو میں نے کہا نہیں مائک مت لگائیں, آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. رمضان مبارک. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ کو مبارک ہو. اچھا مجھے ایسے مبارک دے رہا ہے جیسے یعنی مطلب ادھر آ جا, رمضان سب کا ہے, مطلب سب کو مبارک دے. نہیں آپ کو اسپیشلی مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. تو کیسے ہو حمزہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. احمد شیر صاحب کو آپ نے, کیا بات ہے. یہ دیکھیں یہ میرے لیے سب سے مشکل ہے کہ افطاری کا ٹائم ہے, افطاری کا ٹائم قریب ہے اور یہ جو خوشبو آ رہی ہے نا تو بالکل رہا نہیں جا رہا. مطلب ایک خوشبو تو کھانے کی ہے, ایک خوشبو احمد شیر کی اپنی بھی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی. تھینک یو. میں مکھن نہیں لگا رہا ہوں. میں بتاؤں میں اچھا میں ابھی پوائنٹ سمجھ گیا ہوں. ایک دفعہ انمول اگر کیمرہ آپ میری طرف کر دیں تو میں اپنی بات کلیئر کر دوں کہ باقی خوشبو بہت اچھی ہے اور میں نے یوز کیا ہے. مجھے گفٹ ملا ہے پرفیوم. سر نے مجھ سے میک اپ روم میں بھی پوچھا ہے, میک اپ روم میں پوچھا ہے کہ اتنا اچھا پرفیوم لگایا. واقعی بہت اچھا لانگ لاسٹنگ ہے اور اچھی خوشبو ہے. جب میں گزرا ہوں تو اتفاقاً ہمارے خیبر نیوز کے لیاقت صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں گزرا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کسی ہماری فیمیل اینکر کا نام لیا, کہتے ہیں یار مجھے لگا شاید وہ گزری ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے تو کہتے نہیں بہت اچھی خوشبو ہے. میں نے کہا جن کا نام تم نے لیا میں نے تو کبھی ان کی خوشبو مطلب مجھے نہیں آئی, وہ کبھی موقع ہی نہیں ملا نا. ہاں تو ان کو, لیکن خوشبو بہت اچھی لانگ لاسٹنگ ہے, بہت پیاری ہے. تھینک یو. تشکر سر. اور حمزہ سنا ماشاءاللہ. پتہ ہے تجھے دیکھ کے مجھے ایک بات کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف آپ بہت الحمدللہ آگے جا رہے ہو K2 کے پلیٹ فارم سے, بلکہ تیری صحت بھی اچھی ہوتی جا رہی ہے. تو نے اندازہ لگایا کبھی؟ بالکل. جب میں فرسٹ ڈے جب میں آیا تھا اس دن کا اور آج کا کلپ دیکھی, بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اور سیکنڈلی کریڈٹ گوز ٹو یو K2 ٹی وی. K2 ٹی وی دیکھیں بیسکلی K2 ٹی وی ہے. ہم جیسے لوگ تو دیکھیں آتے جاتے رہتے ہیں نا بیچ میں. بیسکلی آپ بات کرتے ہیں کہ جو پلیٹ مطلب جو K2 ٹی وی جس کی جو محنت کرتا ہے, جو آپ کے اوپر انویسٹ کرتا ہے, پیسے لگاتا ہے, ٹائم دیتا ہے, ساری محنت کرتا ہے, اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. بالکل بالکل. میرے لیے بڑا وہ اچھا تھا کہ جب میں نے مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ آتا ہے کسی پروگرام میں ایز اے گیسٹ آتا ہے اور پھر اس کا اسٹرگل اسٹارٹ مطلب سوچا نہیں ہوتا کہ کبھی میں پروگرام بھی کروں گا اس شو پہ, مطلب پروگرام کروں گا, اتنے سارے لوگ جانیں گے. تو یہ اٹس اے بگ آنر فار می سیریسلی. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. تو اچھا 2 ناتیں میں نے آپ سے کہی تھی. اچھا 2 سنانی ہے. ایک ابھی تو ایک اوکے اوکے.
اچھا چلیں یار, میرے مائنڈ میں آ رہی تھی, بیٹھا ہوا تھا تو یاد آ گئی, تو اسٹارٹ سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. میری تو ہستی بھی کیا ہے میرے غریب نواز, میری تو ہستی بھی کیا ہے میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویسے حمزہ جی زبردست, مطلب ہر یعنی جو ایک اچھے سروں کو سمجھنے والا انسان ہے وہ ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے گا سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. ایسے ہی ہے, یعنی اب جیسے گانا آپ گاتے ہیں, نعت ہم لوگ پڑھتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ دونوں میں فرق جو ہے وہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہوگا, کیونکہ گانے کے کچھ اور, گانا بالکل ایک الگ چیز ہے اور نعت بالکل ایک الگ چیز ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. مطلب آپ نے فار ایگزامپل دیکھا ہوگا کہ کچھ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں, مطلب وہ نعت پڑھتے ہیں, مطلب وہ ایک ٹائم پہ گانا گاتے ہیں تو پھر ان میں نا وہ ٹچ آ رہا ہوتا ہے, وہ ٹچ آ رہا ہوتا ہے, مطلب گانے والا وہ آ رہا ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ میرے میں بھی وہ چیز آ رہی ہے نہیں آ رہی, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑا اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے مینٹین کیا ہے, کہ ورنہ تو آج کل اللہ معافی دے جو اس قسم کے موقع آ گئے ہیں کہ گانوں کی طرز کی اوپر نعتوں کا جو ہے نا وہ طرز بنانی شروع کر کے تو وہ پڑھتے ہیں. بالکل ایسے ہی, لیکن آپ کا یہ ڈیفرنٹ تھا, یہ بہت شکریہ, بڑا زبردست. اچھا مطلب میں سبھی نے آپ کی تعریف کی ہے تو میں سوچا کہ میں بھی تعریف کر دوں کہ آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں آج. اچھا میں نے سوچا نہیں تھا. اچھا میک اپ روم میں تھے, وہاں سے تعریفیں کچھ شروع ہوئی, میں بھی یہ بھی بتاتا چلوں. اچھا ماشاء اللہ. تو آج پھر مجھے وہ جو ہمارے علاقوں میں گاؤں میں ہوتا ہے احمد,
کہ وہی نظر نشے بچے تھو 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 وہ مائیں گھر سے بھیجتی ہیں تو وہ تھوڑا کرتی ہیں نا, بالکل ایسا ہی تھوکتی ہیں تھوڑا سا, وہ یہ والا وہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس کو نظر نہ لگے. تو ہمارے تو یہ نصیب بھی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اس قسم کی بات بھی کرے. آپ لوگوں نے تعریف کی, بڑا شکریہ ہے. ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو بس. تو چلیں پھر آپ لوگوں نے یعنی یہ ڈریس پاس کر دی ہے. بالکل, میں نے تو پہلے ہی سے پاس کر دیا تھا, لیکن بعد میں پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آن ایئر جب سکرین پہ آتی ہیں تو وہ اپنا گریس اور دکھاتی ہیں, ایلیگنٹ. مطلب اس میں یقین مانیے کہ گریس لک آ رہی ہے. بالکل بہت اچھا کمبینیشن. ویسے بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بلیک کے ساتھ یہ جو میرون کلر ہے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے, وہ اٹھتا ہے. لیکن کسی کے لیے پھر کسی بھی اٹھتا ہے, کسی پہ اٹھتا ہے, یہ بھی سچ ہے. ایسا ہی ہے. کل جو تھا وہ سویٹر میں نے ہلکا لائٹ میرون پہنا نا, جی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا, تو مجھے ساتھین نے کہا کہ نہیں وہ آپ آئندہ نہیں پہنیں گے, وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں جا رہا. وہ واقعی نہیں تھا ٹھیک جا رہا, لیکن کہتے لگ ٹھیک رہے تھے لیکن وہ جا نہیں رہا تھا آپ کے ساتھ. واقعی یار مجھے نہیں تھا اندازہ. میں نے اس کو جب وہ لانڈری مطلب یہ ڈرائی کلین کروایا وہ شرنگ ہو گیا. یعنی میں سمجھا تھا یہ ہمارے وہ حساب کتاب میں یہ کھل جائے گا, کھلا نہیں بلکہ شرنگ ہو گیا. تو اس سے تھوڑا تھا ذرا نظام ٹھیک نہیں تھا. تو میں ایک دو لائنیں جو وہ تھی نا, ہم پرانی نعتیں جب سنا کرتے تھے حمزہ, تو اس میں اچھا بریک کا اشارہ ہو گیا, ورنہ میں نے آپ سے ضرور سننا تھا کہ مسجد. جی احمد آپ یہ دیکھیں, بس ہمارے جو کٹلس کے جو مسالہ ہے وہ بالکل ریڈی ہے. اس میں نے آلو کو میش کیا, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ وہ میش نہیں کیا کہ وہ جو بالکل ہی ملائم سے ہوتے ہیں, وہ نہیں جس طرح کے میش پوٹیٹو میں ہوتے ہیں آلو. پھر اس کے بعد اس میں سبز دھنیا اور سبز مرچ اور پودینہ, یہ ثابت دھنیا, دڑا مرچ, نمک اور زیرہ, اور بہت کم سی اجوائن. اجوائن کا ایک تو ذائقہ آئے گا, دوسرا ویسے بھی افطاری کے ٹائم اچھا ہے. تو اس کو کشمیر پریمیم گولڈ کوالٹی جو ہے, پہلے ہم اس کو ڈپ کریں گے کٹلس بنا کے انڈے میں, پھر اس کے بعد کوٹنگ کریں گے بریڈ کرم سے اور پھر فرائی کر دیں گے. گڈ ہو گیا, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, تھینک یو ویری مچ. جی خواتین حضرات, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ایک وقفے کا, اور واپس آئیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور سوال و جواب بھی. جی خواتین و حضرات, ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں جی خوش آمدید, اور آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں, امن سے ہوں, حفاظت سے ہوں. دل اداس بھی ہوتا ہے, یہ گزشتہ ایک دو دن سے جو صورتحال بنی, اور اس میں یقین کیجئے کہ جس طریقے سے آپ کا دل خون کے آنسو روتا ہے, اسی طریقے سے ہم لوگ بھی جو ہیں اس چیز کو بہت زیادہ محسوس بھی کرتے ہیں. خصوصی طور پر ایران میں جو ایک اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, ایک بہت بڑے لیڈر سے جو ہے وہ دنیا محروم ہوئی. اور اس حوالے سے جو کچھ پروٹیسٹ کا سلسلہ بھی چلا, بالکل جذبات, احساسات اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, بالکل ہونی چاہیے. ہم سب سے پہلے انسان, پھر مسلمان, اور پھر ہماری جو ہے وہ قومیت کے سلسلے بنتے ہیں. تو بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس پروٹیسٹ کے ریزلٹ میں یا اس پروٹیسٹ کے اگینسٹ اپنے ہی ملک کو تو نہیں نقصان پہنچا رہے, اپنے ہی ملک کی املاک کو تو نہیں نقصان پہنچا رہے. یہ جو ہمارے لیے سارے سلسلے بنے ہوئے ہیں, کہیں ہم جذبات میں آ کے ان کو توڑ پھوڑ کر کے اپنا ہی نقصان تو نہیں کر رہے. آج ہمیں فخر ہونا چاہیے, آج ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ دنیا میں آپ کی فورسز کو مانا گیا ہے, اور الحمدللہ آپ کا اتنا روب اور دبدبہ ہے کہ آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہماری جان ہے, ہماری محبتیں اور چاہتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ایک پوری ان کی جو انٹائر ایک بہت بڑی, یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ تھی, اس سے اوپر کوئی لیڈرشپ ہی نہیں تھی. کتنی آسانی سے انہی کی جگہ پر رہ کر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم ماشاءاللہ اس لحاظ سے الحمدللہ مضبوط ہیں, الحمدللہ. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ جو تعاون ہے, نیکس آن جی بیبی پروڈکٹس ہیں, اور نیلسن پینٹ ہے, رنگ زندگی کا
بینک آف خیبر ہے آپ کا تعاون ہے جناب, کشمیر وادی بناسپتی ہے, ٹاپس فوڈ اینڈ بیوریجز ہیں, فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ہے, جو ان کا کہنا ہے کہ ہر گھر ہوا سپریم. اور یہ پروڈکٹس آپ دیکھیں, یہ جی این ای, یہ جو ہمارے ساتھ یہ پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں خواتین و حضرات, یہ بڑی زبردست قسم کی پروڈکٹس ہیں, ان کو آپ نے ایک دفعہ لازمی استعمال کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ خواتین و حضرات کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون رہتا ہے. فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, ہر گھر ہوا سپریم. اور ساتھ ساتھ میں جناب یہ آپ کو ایک موٹر سائیکل نظر آ رہا ہے خواتین و حضرات, یہ طفل ڈائپر والوں کی طرف سے ہے. یہ موٹر سائیکل یہ بھی تقسیم ہوگا, اور ساتھ میں ہی آپ کو ایک ایل ای ڈی نظر آ رہی ہے, یہ بھی طفل ڈائپر والوں کی طرف سے جائے گی. اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں نیلسن پینٹ والے کہتے ہیں رنگ زندگی کا, ان کی طرف سے ایک واشنگ مشین ہے. پانڈا کی پروڈکٹس جو ہیں جی آپ ایک دفعہ لازمی یوز کریں. پانڈا کی طرف سے بھی ایک زبردست قسم کا جو ہے خواتین و حضرات آپ کو واشنگ مشین نظر آئے گی. احمد میں آپ کی طرف آ کے پھر مہمانوں کی طرف آؤں یا پھر کیا ہوگا آپ مجھے بتا دیں. نہیں میں تو اس لیے آ رہا ہوں نا کہ پھر جب میں ایک دفعہ یہاں سے شروع ہو جاؤں گا تو پھر میرے لیے وہاں پہ بریک لینا ذرا تھوڑا سا. جی دیکھیں قیمہ جو ہے اپنی بنائی کی طرف آ گیا ہے, جس مٹر قیمہ, اس کے لیے ایک سائڈ پہ میں نے کوئلہ جو ہے چولہے پہ رکھا ہوا ہے, وہ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے. لیکن یہ اگر دیکھیں جب آئل نکلنا شروع ہو, آپ کے ٹماٹر اس میں آپ نے جو شامل کیے وہ, اور اگر مٹر آپ کے گل گئے ہیں تو پھر آپ کا قیمہ ڈن ہے, اور مٹر بھی سافٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے آئل بھی نکل آیا ہے. تو اس میں بالکل اینڈ میں جو کوئلہ میں نے جلا کے رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا گھی لگا کے جو وادی بناسپتی ہے وہ ایک تو اس کی خوشبو آ جائے گی, دوسرے کوئلے کا جو دھواں ہے اس کی وجہ سے دم کا جو قیمہ بن رہا ہے اس میں ایک الگ خوشبو آئے گی. اینڈ میں صرف اس میں سبز مرچ اور سبز دھنیا جو ہے وہ شامل کروں گا. سیکنڈ جو ہمارے پاس ریسیپی ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہے, لیکن وہ گرم گرم ہی جب آپ افطاری کرنے لگیں اسی وقت اگر آپ شامل کرتے ہیں, فرائی کرتے ہیں تو ٹھیک رہتا ہے. تو یہ ڈن ہے اور اس کو فرائی کروں گا. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. احمد شیر صاحب خوش رہیے. خواتین و حضرات, احمد شیر نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ آلو بہت سستا ہو گیا ہے اور ٹماٹر بھی بہت سستا ہو گیا ہے. یہ ان سبزیوں کی کہیں خدا نہ خاصا انسلٹ تو نہیں؟ ایسا نہیں ہے. میں نے احمد شیر کو کہا, میں نے کہا یہ شاید جو افغانستان والا بیچ میں فیکٹر انوالو ہے, شاید اس وجہ سے پروڈکٹ ہماری جو ملکی ہے وہ ملک میں ہی استعمال ہو رہی ہے, باہر نہیں امپورٹ ہو رہی. شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پہلا رمضان ہے کہ جس میں فروٹ کو چھوڑ کے ہر سبزی جو ہے احمد شیر وہ بہت سستی ہے. تو جب یہ بات ہو ہی رہی تھی تو اسی مناسبت سے یہ جو خواتین و حضرات مارکیٹ ہوتی ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. حکومت کی اس کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ منڈیوں میں, یہ جیسے منگل بازار یا منڈی یا باقی جو آپ کے بازار سبزی بازار ہوتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں ایک ریٹ کا نرخ کا ایک کاغذ لگا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کاغذ جو ہے وہ اس کے اوپر ریٹ طے کون کرتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر کرتا ہے, کمشنر کرتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کرتا ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, یہ ریونیو والے کرتے ہیں یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے؟ پتہ نہیں چلتا ہمیں. اکثر ہم کہتے ہیں جی حکومتی والا کاغذ دسو, یہ پٹواری کرنا کون کرنا؟ ایکچولی یہ ریٹ طے ہوتا ہے حکومتی کے نمائندے کے ساتھ بیٹھ کر, جو مارکیٹ کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کا جو ہے وفاقی کابینہ جو ہے جس کی اپروول کرتی ہے. تو وہ کمیٹی جو ہے وہ جناب اس کو لک آفٹر کرتی ہے. اب اس کمیٹی کے مزید کیا کام ہوتے ہیں, وہ کمیٹی جو ہے مزید کہاں تک جاتی ہے, کہاں تک سپورٹ کر سکتی ہے, اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے. جناب آپ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ہیں اور وفاقی کابینہ سے جناب آپ کی منظور شدہ یہ جو مارکیٹ کمیٹی ہے آپ اس کے چیئرمین ہیں. چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اسلام آباد ساجد عباسی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. بھائی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے. یہ جو میں نے ڈیفینیشن کی ہے ٹھیک کی ہے؟ جی بالکل جناب, ایسے ہی ہوا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی ہمارے یہ شیف صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ٹماٹر اور آلو بہت سستا ہوا ہے. جی ایسے ہی ہے. چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں. ضرور. کہ یہ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک ٹماٹر آلو نہیں بلکہ تمام سبزیاں, یہ پہلا رمضان ہے جس میں ہر سبزی سستی ہے.
اور خاص کر یہ جو مین پروڈکٹس ہیں جس میں آلو پیاز ہو گیا، ٹماٹر ہو گئے، یہ ساری چیزیں افغانستان جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جب وہاں پہ نہیں گئی ہیں تو یہ ملک میں ہی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اپنا ہم استعمال کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ریٹس مناسب ہیں۔ اور ہم جو یہ ریٹس ہیں ان میں ہم صبح آکشن ہوتا ہے، وہاں سے لے کے ہم سحری سے لے کے رات گئے تک ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور ان کی مانیٹرنگ کے بعد پھر ہم ریٹ نکالتے ہیں، اور پھر ریٹ جو ہے نا ہم پوری مارکیٹ میں ریٹ لسٹ بھیجتے ہیں، جس کو گورنمنٹ کی جو ہے نا ضلع کی ریٹ لسٹ کہتے ہیں، وہ ریٹ لسٹ پھر چیک ہوتی ہے، پھر اس پہ ریٹس ہوتے ہیں، پھر جب عمل درآمد کرواتے ہیں اس پہ۔ حکومت کا کون سا بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے؟ کون؟ کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے؟ کوئی سیکٹری ہوتا ہے ہمارے ساتھ جی، میرا سیکٹری ہوتا ہے ایک۔ اچھا، یعنی حکومت کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنر یا یہ ڈپٹی کمشنر یہ لوگ خود نہیں ریٹس میں نہیں ہوتے، بس ان کی سپرویژن ضرور ہوتی ہے، چھاپے تو لیکن وہ اس طریقے سے مارتے ہیں ریڑیوں کو، اس طریقے سے ان کی وہ انہی کا کام ہوتا ہے جی، امپلیمنٹ کرنا، ان کو امپلیمنٹ کروانا ریٹس پہ، صحیح، یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انتظامیہ اس پہ امپلیمنٹس کرواتی ہے، جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں اور مجسٹریٹ صاحبان ہیں وہ سارا دن اسی پہ لگے رہتے ہیں، جو ہم ریٹ نکالتے ہیں وہ ہم بھی خود بھی چیک کرتے ہیں، مارکیٹ کمیٹی پہ ہمارے انسپیکٹر ہوتے ہیں، منڈی میں تو ہم ٹوٹل چیک اینڈ بیلنس ہم خود ہی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اے سی صاحبان منڈی میں بھی آتے ہیں، مجسٹریٹ آتے ہیں، وہ بھی چیک کرتے ہیں، لیکن ان ریٹوں کا لوگوں تک تاکہ یہی ریٹس پہنچے وہ پھر ہم جو ہے نا انتظامیہ اس میں پورا تعاون کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ ریٹ کا تعین کیسے منڈی کے بیچ میں بیٹھ کے آپ کے نمائندگان دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس مناسبت سے آڑتی کے پاس جب یہ جی ہم آڑتیوں کے بعد جو آکشن ہوتا ہے وہ آکشن ہم مانیٹر کرتے ہیں۔ اچھا، آکشن میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا پیاز ہے تو اس میں پہلے چھانٹ بکتی ہے، اس کی بولی ہوتی ہے، اس کے بعد اچھا ہوتا ہے، ان میں مختلف جو ہے نا اول دوم کیٹیگری، پھر ان کیٹیگریز کی جو ہم بولیاں ہوتی ہیں ان کے ہم ساری سب کو مانیٹر کر کے سب کا تعین کر کے اس میں سے پھر ہم ریٹ نکالتے ہیں۔ یہ کافی سارا ہمارا جو ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شاہجہاں بھائی صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو مارکیٹ کمیٹی ہے یہ پورے اسلام آباد کی ہے؟ جی پورے اسلام آباد کی جی۔ اس میں رورل ایریا بھی دوسرا؟ جی شہر اور رورل ایریا سارا سارے جی۔ بارکو تک گئے ہو؟ جی سارا جی، بارکو تک ادھر سنگجانی تک جی، سنگجانی تک، اور یہ سارا یعنی یہ ایک ہی کمیٹی ہے جی، ایک ہی۔ کیسے یہ چیک کرتی؟ اتنا بڑا ایریا ہے، کتنی ہماری پوری انتظامیہ کرتی ہے نا جی، کرتی ہے، لیکن میں ویسے ہی کہ فار ایگزامپل ہمارا جو یہ ریٹ لسٹ ہوتی ہے یہ سارے پورے اسلام آباد میں شہروں اور دیہاتوں میں جاتی ہے۔ اگر کوئی اس مناسبت سے نہیں بیچ رہا تو کس کو فون کر کے بتائے کہ یہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں ہر ایریے میں، اور ان کے ساتھ مجسٹریٹس ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ، یہ ریٹ کی امپلیمنٹیشن وہ کرواتے ہیں جی۔ اچھا، اب سر اس میں گوشت بھی شامل ہے، مرغیاں بھی شامل ہیں؟ جی گوشت بھی شامل ہے، مرغیاں بھی شامل ہیں، یہ چیزیں بھی شامل ہیں؟ جی بالکل۔ باقی تو نہیں، یعنی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں بس یہ وہی شامل ہیں اس میں؟ کھانے پینے کی اشیاء پہ جو فرض ہے یہ دالیں ہیں، چاول ہیں، یہ اس پہ ڈپٹی کمشنر سب کرتے ہیں جی، وہ ریٹ نکالتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنے لگوں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، سبزیاں تو آپ نے کہا کہ افغانستان نہیں جا رہی ہیں، یہ فروٹ ہمارا کدھر جا رہا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، یہ کیوں نہیں سستا ہو رہا ہے جی؟ اس نے کراٹا پکے، یہ کیوں نہیں سستا ہونا؟ فروٹ بھی ویسے کافی سابقہ ادوار سے یا جو ٹائم ہے ان سے کافی فرق پڑ گیا ہے، لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں انار ہو گیا یا انگور ہو گیا، یہ آتا ہے افغانستان سے ہے جی، جو نہیں آ رہا ہے تو اسمگل ہو کے آتا ہے یا مختلف ذرائع سے لوگ لاتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے یہ چیزیں مہنگی ہیں۔ باقی جو روٹین کی ہیں، کیلا ہو گیا، امرود ہو گیا، سیب ہو گیا، یہ کافی مناسب ہے۔ اچھا جی، اور یہ جو سٹرابری ہے یہ کہاں سے آتی ہے جی؟ یہ نہیں سستی ہو رہی، اس سے کوئی جڑ پکڑو۔ یہ ابھی نئی آئی ہے، بعد میں سستی ہو جائے گی جی۔ اچھا جی ہاں، کیلا مطلب رمضان سے کچھ عرصہ پہلے جو سب سے سستا فروٹ تھا کیلا اور امرود۔ اچھا، جیسے ہی رمضان شروع ہوا میں آج جو تھوڑی دیر پہلے جو بات میں نے کی نا ریٹس کی، وہ منڈی کی عام دکانوں کی نہیں کی، ٹھیک، کیونکہ عام دکانوں میں میرا گھر تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ منڈی سے، اور وہاں ریٹ پھر 1 سے ڈبل ہو جاتے ہیں یا ٹرپل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ کیلا رمضان سے پہلے جو سب سے بہترین کیلا تھا وہ 100 120 میکسیمم انتہائی حد تک جاتا 150۔ اچھا، اب آج اگر جو میں کیلا لایا ہوں جو سب سے تھرڈ کوالٹی کا لایا ہوں وہ 150 180 کا ہے، تو کیلا پہلے سے ہی مہنگا ہے۔ اچھا بات اگر اسٹرابری کی آتی ہے، ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ شروع میں جو فروٹ آتا ہے وہ مہنگا ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسٹرابری زیادہ مقدار میں پھر زیادہ دن آپ رکھ نہیں سکتے،
تو وہ اچانک ہی 950 سے اب 1000 تک, اور چونکہ لوگوں کی قوت خرید اتنی نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی آج جو منڈی کے ریٹس تھے وہ کم تھے. خربوزہ اس وقت سندھ سے آ رہا ہے اور سب سے مہنگا ترین خربوزہ تھا, 300 350 میں منڈی میں آپ کو ملتا تھا. آج اس کا وہ جو ایک ریٹ ہوتا ہے جو 3200 3400 کا ملتا ہے, جو رمضان سے پہلے تو خیر نہیں آئے لیکن پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, تو پچھلے سال 900 1000 روپے کا جو ملتا تھا وہ اس دفعہ 3400 کا تھا. آج ریٹ جو تھے وہ 2200 2300 کے قریب تھے. یہ کیا فلیکچویٹ کیسے کرتا ہے سر یہ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو جس طرح ان خربوزے کی مثال دی, خربوزے کی فصل شروع ہوئی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, تو شروع جو بھی فصل ہوتی ہے وہ اس کا ریٹ اسی طرح اوپر ہوتا ہے. ابھی وہ جو ہی بلک میں آنا شروع ہوں گی, ابھی چونکہ بہت کم آ رہی ہے. جس طرح تربوز ہے وہ بھی آتی ہے, ہمارے پاس 3-4 گاڑیاں آتی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں چونکہ ایسی جو چیزیں ہم پاس کھڑے ہو کے ان کا ایکشن کروائیں, تاکہ اس سے بھی بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن پھر بھی جو یہ رسد طلب پہ ہے جی, ٹھیک ہے. کیلے کی جس طرح بات کر رہے ہیں تو کیلا بالکل, کیلے پہ ہم پرسوں کی جو بولی پہ کم از کم 10 سے 12 ہزار بندہ کھڑا تھا. اچھا, ہمیں خود سیکورٹی کی صورتحال کی وجہ سے ہمیں خطرہ لگ رہا تھا, مطلب اس حد تک. تو وہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ریٹ آٹومیٹک جو ہے نا, عوام جو ہے کیلے کی شوقین ہے. واہ 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 واہ, صدقے جاواں تو سنے, مطلب کیلا نہ کھا دیتے مر جلسو ہے ہی. اور میرے اندر تو ملک پہ نکلتا ہے لیکن میں اسے کنٹرول کر رہا. بھائی صاحب تو سنا گپ شپ لگ سی, ایک نکی سی بریک ہے. بریک کے بعد ہم جب آئیں گے خواتین حضرات, تو باسی صاحب نے ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے, چلو سبزی کی حد تک ٹھیک ہو گیا, فروٹ پہ تھوڑی سی ان کے ساتھ ذرا اور بات کریں گے. یہ ککڑیاں تے بڑا گوشت نکا گوشت, یہ کدھر پہ جلنا جی. چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبہ نادنا نہالی. میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا, تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے
न ये हाथ हाली न वो हाथ हाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमजाओ बैठो, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई साहब ये हमजा जड़े ने ना जी, ये बड़े मल्टी टैलेंटेड जड़े ने ना जी, ये बंदा बैठे सुना। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा माशाअल्लाह। इन्हां दी तुसी खैर आवाज़ ते हुण सोहनी की दी उसी, ये नाते रसूल मकबूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां दी मौसीकी भी तुसी सुनो ना, आए हाय, अच्छा बड़ा ज़बरदस्त हो। मिक्स भी कर छोड़ने बाज जड़े दीगर सिंगर होने वो गाने नी तर्जा नाता पा छोड़ने। तो जी नाब हमारे साथ ख्वातीन हज़रात साजिद अब्बासी साहब बैठे हुए। मैंने कहा जी मैं पूछूंगा इनसे। अहमद मैं सवाल करने लगा हूँ, सुन तो रहा है ना? हाँ, मैंने कहा तवज्जो तो है ना, कान तो मेरी तरफ है ना? बिल्कुल। समात गोयाई इस तरफ ही मरकूज है आपकी, तो क्योंकि आप ही से रिलेटेड है वो सवाल। तो ख्वातीन हज़रात, सब्ज़ी की समझ आ गई, चलें अफ़गानिस्तान या पड़ोसी मुल्कों में जाती है, नहीं गई। फ्रूट जो है वहाँ से आता है, नहीं आया तो चलें ये भी सब कुछ फ्रूट अपना भी है, अपने मुल्क का भी है, ऐसी बात नहीं है, अभी सस्ता हो जाएगा। ये जो कुकड़ियाँ हैं, ये जो इनका सत्यानाश हो गया, ये चिकन, ये हो गया, ये बड़ा गोश्त हो गया, ये छोटा गोश्त हो गया, ये क्यों अचानक से एकदम वेरिएट करता है और हज़ारों रुपए इसकी कीमत ऊपर चली जाती है, नीचे हो जाती है? क्या जानवर भी अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था, अब स्मगल होना बंद हुआ है, तो क्या इस पे रेट पे फ़र्क पड़ेगा? जी भाई साहब, समझ लो तो सा आ गई उसी। मैं पूछना कि चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए जी, मुर्गी का जहाँ तक ताल्लुक है, आज का रेट जो है 340 रुपये किलो है। ये सर जिंदा मुर्गी का होता है? जिंदा मुर्गी का, ठीक है, ठीक है। 340 रुपये बहुत मुनासिब रेट है। सही। और उसके अलावा गोश्त का जिस तरह बड़ा गोश्त है वो 1200 रुपया हमने तय किया हुआ है। अच्छा, 1200 रुपया किलो। नहीं, वो कह रहे हैं 10 भी दो, कितने की तने तय, क्योंकि आज 1600 ही लेके आया है। सर देखो, लेने वाले तो लेंदे ना, अगर तुसी खुद उसे गवर्नमेंट का जो रेट मुकर्रर है वो उससे तुसी लो तो 1200 रुपया तो 2600 रुपया छोटा गोश्त है। अच्छा, 2600 रुपया ये तय हुआ है कि छोटा गोश्त है, छोटा गोश्त, और 1200 रुपये बड़ा गोश्त है। भाई साहब मिलता ही नहीं है ये? बिल्कुल मिलता है जी। कल भी मैं अपारा में तकरीबन कुछ 2-3 घंटे हमने खड़े होके बिकवाया है। हमने लोगों को बुलाया कि भाई ले रहे थे लोग, और वो लेते रहे वहाँ पे इसी रेट पे। सही। तो अगर देखें ना, आपने खुद ही जो है ना मासपा करना होता है लोगों का, इस तरह नहीं होता जिस तरह केले का वो रेट बता रहे। अब रेटों का जो तयन होता है इसमें मुनाफा शामिल होता है दुकानदार का, लेकिन उनको ज़्यादा मुनाफा कमाने की एक आदत हो जाती है, वो आते उनकी सही करनी पड़ती है। ये आवाम को भी चाहिए कि जब जाते हैं तो रेट लिस्ट मांगे, रेट लिस्ट के मुताबिक उन्हें पूछें कि ये रेट लिस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, इस पे मुझे चाहिए। भाई साहब, एक ग्रां फरोश और एक ज़ख़ीरा अंदोज़, इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैक्सिमम सज़ा क्या है कि इनके, यानी क्या को कोड़े मारे जाएं इनको, या नहीं सज़ा होती है सर, जुर्माने भी होते हैं, और सज़ा इनको जितना मैक्सिमम 6 माह भी होती है कैद इनके लिए। ठीक है, हम इनके लिए हफ्ता करते हैं, 10 दिन करते हैं, ठीक है, 3 दिन करते हैं, ताकि हमारा भी यही होता है कि भाई ताकि ये इनको अदायत हो जाए, ये सीधे हो जाए, राह रास्त पे आ जाए और मुनासिब मुनाफा कमाए। मंगल बाजारों में ये जो चल रहा होता है जी, ये भी इन रेटों पर भी आपका कंट्रोल होता है? जी बिल्कुल जी, सही। अब देखें, हमारे 7 बाज़ार लगे हुए हैं इस टाइम पे, रमज़ान बाज़ार जो डेली बेसिस पे है, 7 बाज़ार है। 7 बाज़ारों में इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर और 2 मजिस्ट्रेट सही उसमें मौजूद होते हैं। सही। आपको कोई मसला होता है उसी टाइम पे फौरी एक्शन होता है। सही।
ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਸਮ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ये रेट इंतहाई मुनासिब हैं यानी मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं भाई साहब ये बड़ा क्रेडिट जाएगा आपकी जो मार्केट कमेटी है उसको लेकिन आप देखें कि सामने सामने अपारा सामने है मेन पे है सर बहुत सारी अवाम ऐसी भी है जो प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर भी रहती है वहाँ पर भी कसाब बैठे हुए हैं वहाँ पर भी चीज़ें बिकती हैं तो कोई पुरसाने हाल नहीं है क्योंकि एरिया बड़ा है शायद वो वाले इंतजाम हर जगह पे होता है। अब जहाँ जहाँ से लोग कंप्लेन करते हैं वहाँ पे चेकिंग होती है और वो लोग बेचते भी हैं। ऐसा नहीं है कि 100% लोग ग्राम फरोश ही होते हैं, लोग बहुत ही अच्छे लोग भी हैं जो रमज़ान में अब हमारे बाज़ारों में बैठे हुए। हम हमारे बाज़ारों में अब चीनी की कीमत है फ़र्क किया 153 रुपये किलो, अब 147 में बेच रहे सारे दुकानदार। अच्छा, तमाम बाज़ारों में। ठीक, उस रमज़ान की वजह से। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारी मतलब जो अच्छे लोग हैं बिल्कुल उसकी तादाद ज़रा कम है लेकिन कम है वो उसमें तो फिर हमारा अपना कसूर मैं भी है। एक सवाल करना हाँ हाँ बिल्कुल करें। वैसे इत्तेफाक हुआ कल हमारे एक मार्ट जाने, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यार ले आज छोड़ अच्छा ठीक उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ जब हम लोग फ्रूट हम लोगों ने कुछ परचेज़ किए, जो अच्छा अच्छा फ्रूट था वो तो हमने ले लिया सारा, वो उनकी प्राइस की मर्ज़ी का उनकी मर्ज़ी का, ठीक है। तो साथ ही एक मतलब एक बना हुआ था जिसमें सारा वो सरकारी रेट लिस्ट थी और फिर वो सरकारी तरह का सारा फ्रूट था। फ्रूट भी माड़ा बीमार कमजोर ये वाला फ्रूट। हाँ मेरा आपसे यही वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह, मतलब वो कह रहे थे कि इस मतलब इस रेट में यही मिलेगा। वो जो मार्ट्स होते हैं उनमें डीसी रेट्स पे काउंटर लगे होते हैं। अच्छा, ठीक है, वो दालू चावल और हर चीज़ का डीसी काउंटर अलग, ये जो बड़े बड़े मार्ट्स हैं उनमें लगे होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्वालिटी सही होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्वालिटी सही होनी चाहिए। मगर क्वालिटी को गलत दे रहा है उस मार्ट का अगर आप नाम लेते तो हम उनकी सब की जो है ना कल से जो है ना पूरी चेकिंग उनको राय रास्त में लेंगे। असल में प्रॉब्लम यही है, मैं भी करानी है। असल में भाई प्रॉब्लम यही है कि हम लिहाज करते हैं, लिहाज नहीं करना चाहिए, इसमें कोई लिहाज नहीं है। लेकिन आपको पता चल गया कि भाई ये तरीका तो आपको करना चाहिए, एक्शन करवाना चाहिए। जब एक के खिलाफ एक्शन होता है ना तो फिर बहुत बेहतरी आ जाती है। हमने देखा है कि हम जब ये उनके खिलाफ एक्शन करते हैं ना तो बेहतरी आ जाती है, बेहतरी आती है। जितना अच्छा फ्रूट था उसका उनके मुताबिक प्राइस थी, केले 350। अभी मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, ये जो बड़ा है अब इसका मैं नाम पता नहीं ले सकता हूँ नहीं ले सकता, चलो मीम नाल शुरू होता ने बड़ा जड़ा है ना ये मेट्रो हमारा बस तुझे कहते उससे कम से कम क्वालिटी दी चीज पई हुंदी है सर। यकीन करो कि दिल खुश होता है भावें सब्जी के ना जराबा के ना या बालों का कलर के ना या कोई भी चीज़ के ना। बाकी ते सारी प्रोडक्ट चाइना तो आ रही है, इंपोर्ट होती है, चाइना भी सी कैटेगरी का माल पाकिस्तान डिलीवर करता है, ये गल तो सर कन्फर्म है ना। वही चाइना जो आपकी प्रोडक्ट की शूज़ हैं या जूते कुछ भी है वो जब अमेरिका कनाडा और यूरोप को भेजता है तो उसकी क्वालिटी कुछ होती है, बांग्लादेश को भेजता है कुछ होती है, हिंदुस्तान को भेजता है कुछ है, पाकिस्तान को जब वो चीज़ आती है वो इंतहाई लो क्वालिटी में चीज़ें भेजता है। चाइना भी उसको पता है कि 10 तरस नहीं है इनकी, लोग ले नहीं सकते। तो मेट्रो जो आप बात अभी कर रहे थे, कम से कम उन्होंने शुरू में तो बहुत ज़बरदस्त स्टांस रखा था, अब वो भी थोड़े ढिले पे आ गए ना, थक गए, राज भी गए कोई मेरे ख्याल है, कुछ माल शाल मार मूर के आगे पीछे भी हो गए। तो वो भाई साहब उसमें एक चीज़ है, तो क्या ऐसा ही कोई बड़े लेवल की चीज़ हुकूमती सतह पर भी हो जाए? ठीक है मंगल बाज़ार हैं आपके, रमज़ान बाज़ार भी लगते हैं, सारा कुछ होता है। हमारे पास तो बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी ऐसे पड़े हुए हैं जो आपको दिखाएं कि वो खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि हमें इस रेट में ये लोग सब्ज़ी सामान ये चीज़ें नहीं है, गायब कर देते हैं, चीज़ें गायब कर देते हैं, ख़त्म हो गया। मुश्किल है, ज़रूर मुश्किल है, लेकिन हुकूमत ने कुछ इस उत्ते मजीद कुछ सोचे है कि रिलीफ आवाम को देने वास्ते। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन हूँ, जितना इस टाइम पे इस्लामाबाद में लोगों को रिलीफ दिलवा रहे हैं ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 7 बाज़ार है इनमें प्रॉपर डेली बेसिस पे और सुबह से शाम तक इतना कभी नहीं हुआ। होता ये है कि हम जाते हैं चेकिंग करते हैं, चेकिंग करके आगे निकल जाएंगे, वो उसी रेट पे वापस आ जाते हैं।
ٹھیک ہے ہمیشہ. لیکن اب اس ٹائم پہ جو بازار لگے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ پکے وہاں پہ دفتر بنا کے بیٹھے ہیں. صحیح. ذرا سی کسی کو کمپلین ہوتی ہے جاتا ہے وہ اسی ٹائم اٹھا کے اس کو جیل بھیج دیتے یا اس کو جرمانہ کرتے ہیں. واہ مطلب یہ زبردست ایکسیلنٹ سر. یہ آپ چیک کریں, آپ خود کسی ٹائم جا کے چیک کریں. میں ابھی چونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کی طرف آ رہا ہوں, لیکن خواتین حضرات بھائی صاحب کا ٹائم تو ختم ہو گیا یہاں پر, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی جی دیر تسی اور بیٹھو, میں ایک دو لائیو کالا بھی کھنساں تساں واسطے تاکہ وہ بھی تسی سنو یہ لوگ کتنیاں گلاں کر دیں بھائی صاحب, تسی بھی سنو. جی خواتین حضرات چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خواتین حضرات ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں جی خوش آمدید, خیری نہ لاؤ جی کراں. بس بریک تھی, بریک کے دوران ہی بس مجھے بھائی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے تو جلدی جانا تھا, میں پریشان ہو گیا. پھر جو انہوں نے بات بتائی, بھائی صاحب اللہ دی ذات تساں ہمیشہ اپنی امانت رکھے, آپ خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, چاہت سے بھری یعنی چاہت سے بھری ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور وہ ہے اسلام آباد ٹی. یہ اسلام آباد ٹی والوں کی طرف سے یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. تسی ایک دفعہ کہتے تھے چاہت سے بھری. چاہت سے بھری. ہائے ہائے بسم اللہ. بیٹھو بیٹھو, یہ چھوٹا سا گفٹ ہیمپر ہے اسلام آباد ٹی والوں کا. جناب اسلام آباد ٹی والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رشتے جوڑنے ہیں تو آپ اسلام آباد چائے پیجئے کیونکہ یہ چاہت سے بھری ہے. اور حمزہ ہماری جان ہے آپ, مطلب یہ ٹاپس جو ہے نا, ہمیشہ ٹاپس جو ہے یہ ان کی پروڈکٹ جو ہے یہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ٹاپس کے فوڈ اینڈ بیوریجز جو ہے نا جی یہ ایک دفعہ لازمی یوز کریں. ٹاپس کا جو ہے بڑا زبردست قسم کا ان کا ہمارے پاس اتنے خوبصورت تحائف بھی ہیں, تحفے بھی ہیں. اور ہمارے پاس ٹاپس کی طرف سے ٹاپس کی طرف سے وہاں پر چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پروڈکٹس ہیں, زبردست ہو گیا. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ تسی تشریف لے کے آئے ہو. اور اگر یہ انسیڈنٹ تسی میرے نہ دس دے تو میں تجارت ہوتے راشد صاحب میرے یہاں کیا کہ ایک سوال کرو کہ تجارت تے ساڑے انبیاء کرام بھی کر دے ہے, اور اس تجارت دے وچ لوکاں نو جتنا واجد صاحب السلام علیکم, بھائی صاحب کو تسی دیکھ رہے ہو, یہ اساں دے پاکستان دے وچ ماشاءاللہ مارکیٹنگ دے وڈے تے بڑا پیار کر دیں, اسلام آباد دے وچ ہی ہوندے. یہ کدری آمن تے نہ سستا نہیں دینا, یہ میں سنداس رہا سی, یہ نہ غور نال تسی دیکھ لو. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, بہت بہت شکریہ. چلیں آئیں, اگر یہ نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو تھینک یو سر. جی سر اللہ حافظ. بہت شکریہ سر, تھینک یو, مہربانی, اللہ خوش رکھے نے, بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات اس وقت میں ہمارے ساتھ ملک جاوید صاحب ہیں, وہ ادھر آئے ہوئے ہیں بھائی صاحب کے ساتھ. ملک جاوید صاحب ایک منٹ کے لیے تشریف لائیے گا. آپ سے, ہاں جی آپ ہی کو کہہ رہا ہوں, اور کس کو کہہ رہا ہوں, یہ ہم تو واقعات کے سلسلوں میں ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے سر؟ بہو ادھر بیٹھو بیٹھو بیٹھو, مائک تے لائی کنسو نا تو ساں, مائک تے تسی لائی کنسو. اچھا میں جب تک ان کا مائک لگتا ہے احمد شیر صاحب کو کیمرہ یہ ہوا کے ذریعے بھیج رہا ہوں. جی اچھا, ہماری دو ریسیپیز جو کہ پہلے تو ہمارے جو سپانسر ہے کشمیر کوکنگ آئل پریمیم گولڈ کوالٹی ہے, وٹامن اے ڈی ای سے بھرپور ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں, کولیسٹرول فری ہے. کسی قسم کی آپ اس میں فرائنگ کرنا چاہیں, کوکنگ کرنا چاہیں, بیکنگ کرنا چاہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا. ہمارے پاس جو قیمہ دم بنا ہے وہ اسی میں ہم نے بنایا ہے. سیکنڈ جو ہمارے پاس شیلو فرائی کباب ہیں وہ بھی ہم نے پریمیم گولڈ کوالٹی جو کشمیر کی کوکنگ آئل ہے اس میں لگائے. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی بھی روایتی کھانا کھانا چاہیں, کوئی بھی روایتی ڈش بنانا چاہیں تو اس کے لیے بادی بنسپتی وہی بہترین خوشبو آپ کو دے گا جیسے کہ ہمارے کبابوں کو انہوں نے وہ خوشبو دی, اور آپ کو وہی صحت بھرا جو ذائقہ ہے وہ آپ کو ملے گا. دوسرے ہمارے جو سپانسر ہیں وہ ٹاپس ہیں, جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ٹیبل کی زینت بڑھانی ہے, آپ نے مختلف قسم کے ساسز رکھنی ہیں اور وہ ساسز یوز بھی ہوں, تو اس کے لیے ٹاپس کی املی جنجر ساس میں ریکمنڈ آپ کو کر رہا ہوں, آپ کریں, آپ کو اچھا لگے گا. سیکنڈ گرین چلی ساس ہے, سرکہ, مختلف چیزوں میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں. اور کچھ بھی سمجھنا ہے آپ کو سحری میں کہ آپ نے کیا کھانا ہے, جیم لگا کے آپ ٹاپس کا پراٹھے پہ یا بریڈ پہ آپ کو مزہ آئے گا. ٹاپس کے جو مینگو آپ ڈرنک پینا چاہیں تو اس کے لیے بہترین ہے. دونوں ریسیپیز میری ریڈی ہیں اور تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. شارٹ دکھائیں, ڈش آؤٹ ہو چکی ہے. ہاں جی, انہوں نے دکھا دی, دکھا دی ہے. یہ دیکھیں نا, آئے ہائے 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 ہائے,
क्या बात है अहमद शेर साहब, बस क्या कहें, शुक्रिया। हमारी भाभी जो भी होंगी इंशाल्लाह वो खुश नसीब होंगी, जज़ाकल्लाह। आपके हाथ का खाएंगी वो। बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you so much, बहुत thank बहुत you, शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, ये जो ज़िंदगी है इसके ये सिलसिले रवां दवां हैं, कभी हम यहाँ हैं, कभी आप यहाँ हैं, कभी हम कहाँ हैं, कभी आप कहाँ हैं। तो पल पल की बातें, पल पल की रिपोर्ट्स, पल पल की मालूमात, और वो भी ऐसी कि जो मुस्तनिद हो, जिसमें किसी किस्म का मुबालगा राई से काम न लिया गया हो, आप तक पहुँचानी इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है। लेकिन K2 TV हमेशा कोशिश करता है, और K2 TV के पास ऐसे जियाले कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हैं कि जो माशाल्लाह अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और आप तक मुस्तनिद रिपोर्ट्स पहुंचाते हैं। तो क्या कॉल है कोई, आप मुझे जी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल है काजी साहब? जी जी अल्लाह का शुक्र है। कौन पे गल करते जी? जी मैं मोहम्मद यूसुफ बोलना पांजी पिंडी गेट से। जी मोहम्मद यूसुफ साहब क्या आखसो? जनाब मैं तुसा अक्सा भी मैं तुसा प्रोग्राम केटू हर हर थोड़ी डेट ही देखना वा, थोड़ा सारे प्रोग्राम पे देखना वा काफी अरसे तो। अल्लाह खुश रखे तुसा जी, बहुत मेहरबानी तुसनी। बड़ी पसंद है। आज मैं तुसा एक सवाल करना जनाब, उसका मैं जवाब देना। जी जी हुक्म करो। हुक्म नहीं यार जी कि तुसी आज बहुत जवान लगने पे हो, तुसी किरदार वडेरे ने भी मलक साहब करने हो। असी एवं ही जवान है जी, वो तो नहीं, किरदार नहीं सुनो ना जनाब, जनाब कुर्कुटी टोपी पाई उन्हीं उस प्रोग्राम किया, पता लगना जनाब मलक साहब साहब 17 साल ने। फिर यही तो देखो ना, चल ये सालन लग रहे पे, चल ये सालन मेरी तरफ बहुत बहुत आपको अल्लाह देर तक सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। टीवी लेना में ना जनाब ही देखना होना खाली। बहुत मेहरबानी जनाब, उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ख्वातीन और हज़रात, तो मैं कह रहा था कि K2 के जो नुमाइंदागान होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वो फिर पहुंचते हैं। फिर आपने मार्केट में लोगों के साथ लिंक्स भी इस्तेवार करने होते हैं, वो भी रखना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ इस वक्त जनाब जावेद इकबाल भट्ट साहब बैठे हुए हैं, जो कि आपके इस्लामाबाद के K2 TV की, इस्लामाबाद को भी कहूँ रावलपिंडी जुड़वा शहर हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद। आप उसके सीनियर तरीन कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हैं, तजिया निगार भी हैं, अच्छे एंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। वालो आज देखो मेरे यहाँ किस तरह तुसी हथे चाहे हो, मैं फौरन मैं क्या इस मौके तो फायदा चाहिए। भट्ट साहब बेसिकली तुसा ना अपना ये कश्मीर वाली साइड दा तलक ही किते? अबाओ अजदाद बेसिक कश्मीर तो सन। अच्छा। 65 ही जदों जंग हुई थी अच्छा अच्छा पाक इंडिया, उस दौरान तुहानू पता है उत्थे जुल्मो सितम, कई लोग माइग्रेट हुए, उस टाइम साढ़े भी बड़े माइग्रेट होके इत्थे पिंडी आ गए सन। अच्छा 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 अच्छा। ते हुन जंपल सुंदी पिंडी ची? मेरी जगह पैदाइश पिंडी बाग सरदारा। अच्छा बाग सरदारा, माशाअल्लाह। पिंडी का सब तो यानी कि कदीमी राजा बाजार और बाग सरदारा कदीमी इलाके। अच्छा ते K2 नल कितना अरसा हो गया तुसा? 5 साल हो गए। 5 साल जी। उस तो पहले तुसी फिर अपना मुख्तलिफ अखबार अखबार प्रिंट मीडिया दे नाल सो। बिल्कुल। ते टीवी ने एक्सपीरियंस किस तरह रहा उस समय? बहुत अच्छा है। अच्छा और ज़ाहिर है वक्त की जरूरत है हुण तो तुहानू पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो भी गल अगे निकल गई है। निकल गई। हुण सोशल मीडिया वाले पासे सोशल काम मीडिया दे उत्ते आ गया सिलसिला। अच्छा एक असा ना इधर ना वो नुमाइंदा ना वो तुसी उसा आसोमा सियाणने उसो? जी जी मेरा कुलीग है, हमारा चीफ रिपोर्टर है वो। यार उसते मिथ जिहड़ी है ना चेंज करके रख देती है इस दी जिहड़ी रिपोर्टिंग है उसदी। जी जी तुसी हुन टीवी करंट अफेयर ना भी प्रोग्राम कर रहे हो जी जी दे उत्ते? हवाले इस्लामाबाद। हवाले इस्लामाबाद दे हवाले नाल मैं दसो कि जिस टाइम तुसी टीवी दे उत्ते सैट उत्ते बैठ के प्रोग्राम करदे हो और फिर जिस टाइम मैदान विच हुंदे हो, ग्राउंड विच हुंदे हो, दोवां च फर्क नजर आंदा? बहुत बड़ा फर्क है काजी साहब, वो अज असें महसूस किया है बहुत ज्यादा। अच्छा। कैमरामैन भी अज मैं हुण जस्ट उत्थों ही आ रहे हैं इस्लामाबाद, अपारा भी मैं गया, फिर मेलोडी गया। मतलब लोगों नाल गल करना इतना आसान नहीं रहा हुण, उसकी वजह है लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। फिर रमजान का महीना है, और जिसनों कहीं यकीन करो कि वो गल हुई थी कि दिल करता सी कई दफा इन्होंने माइक ही मारी कि इतनी बदतमीजी नाल भी लोग बोलते हैं। अच्छा। लेकिन हुण मजबूरन बीइंग अ जर्नलिस्ट सानू बर्दाश्त करनी पैंदी है। और फिर जिहड़ा तुसां नाल मुख्तलिफ जिस तरह कोई प्रोटेस्ट हड़ताल धरना उस दे विच तुसां नाल जिहड़ी हो जांदियां ज़्यादतियां। सर मैं कह रहा एहतजाज कवर करना बड़ा मुश्किल तरीन लम्हा होंदा हो, उसकी वजह है कि देखो उत्थे तुहाडे अल्फाज का चुनाव ऐसा होंदा है
کہ سب تو پہلے تو تمہیں خطرہ ہوتا ہے انہوں مظاہرین کو ہاں کہ اگر تسی سیکورٹی فورسز دے یا ریاست دے حق بولو گے مظاہرین دے خلاف بولو گے تو سب تو پہلے وہ تواڈے سر ہیں بڑی گل بہترین تے جے انہاں دے خلاف بولو گے تو وہ خلاف ہیں یعنی پروٹیسٹ یا جڑا اپنا دھرنا یا کوئی بھی جڑی جگہ ہے وہ تہاڈا لائیو تھیٹر ہے فوراً رسپانس آ جائے بالکل کوئک ایکشن کوئک ایکشن ہے اور وہ بخشنی بھی نہیں ایسے ہی وہ پھر نہیں دیکھنے یار کہ انہوں نے وچ ایک ہاتھ جڑا ہوتا ہے وہ ایک ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ ذرا جلا بھنا ہوتا ہے تو وہ جب سیٹی مارتا ہے تو پیچھے سے پھر وہ سارے آ جاتے ہیں کہ یار اب اٹیک کرنا ہے اس بندے کے اوپر. اچھا بٹ صاحب حمزہ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے آپ کی؟ جی یہ ہمارے یہاں پہ یہ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں آپ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کر رہے ہیں دونوں کو سوئچ کر دیتے ہیں ایسے بات کرتا ہوں تو بٹ صاحب تسی کوئی گانے بجانے کا پروگرام نہیں اینکرنگ کر رکھو نہیں کہا صاحب کافی ٹائم پسند تے ہے نا ہاں سننے تے ہے ہو کسے سننے ہو زیادہ سفیانہ کلام ہی سن دے سوچی قوالی سن لی تھی قوالی سن لی ہاں وہ ماشاءاللہ اچھا آسم جڑا ہے نا تے وہ ایک تے اس دے مائیے جس ٹائم پڑھتا ہے نا اس نے ایک اختراع پیدا کی نہیں اس آواز بھی بہت اچھی آواز بھی بہت اچھی پتہ نہیں پہلے کدھر رہے ہیں یہ ہونو چھاپی اور اس نے میں اکثر کہنا تیرے ہر فن موجود ہے یہ خدا داد صلاحیت ہے جس ٹائم آسم جڑا ہے نا نعت پڑھتا ہے ماشاءاللہ اسے بھی اس نے میں ادریس صاحب اگے ریکویسٹ کیتی سی ادریس راجپوت صاحب اگے کہ جڑے ساڑے ہمارے اسلام آباد راول پنڈی کے جو معزز نمائندہ گان ہیں ان کے ساتھ ایک پروگرام رکھیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں بیٹھیں اور عوام کو یہ پتہ چلے. آج کے دن اگر یہ ہو جاتا تو بڑا زبردست ہوتا کیونکہ آج ہمارے پاس سپیس تھی لیکن آپ سے یہ ہے کہ آپ اصل میں میں بھی ابھی بتا رہا ہوں ابھی جسٹ سب تک لازمی پہنچائیے. ہاں پروگرام ابھی میں ریکارڈ کر کے آیا ہوں. اچھا ہاں وہ بھی چلنا ہے ظاہر ہے تو وہ میں ابھی ریکارڈ کر کے آیا ہوں تو میں تو صرف گیسٹ کو وہ آپ ریسیو کرنے آئے تھے لیکن آپ اس طریقے سے کیسے جا سکتے ہیں سر ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کی محبت میں بیٹھ گیا ہوں نہیں تو میں تو گھر کہہ رہا ہوں نہیں نہیں کدھر آپ جائیں گے سر میں نے کہا تھا بچوں نے کہا تھا سموسے باہر سے لے کے آنے نہیں تو گھر میں لے کے آ رہا ہوں نہیں سموسے گھر میں نہیں بنے نہیں گھر کون بناتا ہے جی آج کل کے دور میں یہ جو ٹاپس ہے نا سر یہ ٹاپس جی جی ان کا برانڈ آپ نے ایک دفعہ لازمی یوز کرنا ہے ان کی بیوریجز بھی ہیں فوڈ اینڈ بیوریجز ہیں ٹاپس والوں کے تو یہ آپ نے یہ ان کی طرف سے یہ گفٹ ہے آپ کے لیے بنڈل آف تھینکس سر اور آپ خوش رہیے سلامت رہیے ابھی آپ بیٹھے رہیں کوئی مسئلہ نہیں. میں حمزہ ایک تیسرے کلام کی طرف میرا دل تھا کہ آپ ادھر آ جاتے تو اتنی دیر میں کوئی بات اچھا بریک ہو خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک ہے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. بٹ صاحب کو میں کنونس کروں گا اگر بیٹھ گئے فبیہا اگر نہیں بیٹھے تو ہماری طرف سے خدا حافظ ہے لیکن کوشش یہی ہوگی کہ ساتکین بھی آ گئے ہیں چلیں کوشش یہی ہوگی کہ بیٹھے رہیں. بریک سے گر ایک نات ہو جائے میرا عقیدہ ہے میری نجات ہو جائے حضور آپ کے چہرے سے صبح ہوتی ہے حضور آپ کی زلفوں سے رات ہو جائے گناہگار سے گر ایک نات ہو جائے حضور آپ کی ہستی اگر نہ شامل ہو مدینہ شہر بھی بنجر دیہات ہو جائے گناہگار سے گر ایک نات ہو جائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ یاسین صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ مائک نہیں ہے تو آپ یہیں پہ کھڑے رہیے گا. خواتین و حضرات میرے پاس اناؤنسمنٹس ہیں کچھ جلدی سے میں آپ کو کرتا چلوں. یہ اناؤنسمنٹس جو ہیں جناب
یہ طفل ڈائپر والوں کی طرف سے ہیں. طفل ڈائپر کے حوالے سے خواتین و حضرات جو ان کے کچھ قرآن اندازی کے لیے نام چنے گئے تھے, قرآن اندازی میں جو میسیجز آئے اور ان میسیجز کے ذریعے خواتین و حضرات ان تک گفٹ ہیمپرز ہم نے پہنچانے تھے طفل ڈائپر والوں کی طرف سے. خواتین و حضرات یہ 3 نام ہمارے پاس آئے ہیں. جاوید صاحب ہیں راول پنڈی سے, جاوید صاحب راول پنڈی ہیں, آگے ان کا NIC لکھا ہوا ہے. NIC ہم یہاں پہ بول نہیں سکتے, وہ قانونی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. طفل ڈائپر کے لیے دوسرا جناب جو نام نکلا ہے وہ سالار خان جگوزئی ہیں جی. سالار خان ماشاءاللہ, یہ ان کا بھی میں ایریا بتا دیتا ہوں کہ یہ ترنول والی سائڈ سے ہیں, اور ان کے والد صاحب کا NIC وہ ہم بتا نہیں سکتے قانونی طور پہ, وہ ٹھیک نہیں. اور اس کے بعد جناب ایک جو تیسرا نام نکلا ہے نذیر چمیاں, ویری گڈ. یہ اب سمجھ نہیں آتی کہ چمیاں ہے یا چلیں بہرحال خواتین و حضرات یہ بھی جو ہیں یہ راول پنڈی کے ایریا سے ہیں. تو نذیر چمیاں ہیں یا چمیاں ہیں یا چھمیاں ہیں, آپ کو بھی جناب یہ بہت بہت مبارک ہو. NIC لکھا ہوا ہے. تو یہ 3 نام جاوید صاحب, سالار خان جگوزئی اور نذیر چمیاں صاحب, آپ کو یہ طفل کے جو طائف ہیں یہ بہت بہت مبارک ہوں. اور جناب اس وقت چونکہ ہمارے ساتھ جو ہستی یہاں پر تشریف فرما ہیں, جو ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ کین ہیں, وہ کسی سے کم نہیں ہے. حضور یہاں آئیے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ادھر آئیے آپ. یہ ایڈور کی طرف سے راشد وڑائے صاحب نے کہا ہے 1 نہیں 2 آپ نے گفٹ دینے ہیں, کیونکہ آپ کی تعریف کل ہوئی تھی اور بڑی زبردست طریقے سے ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یاسین صاحب نے میری ایج جو ہے نا وہ کم کر دی. کیا بات ہے سر. یہ ایڈور کی طرف سے, ایڈور کاسمیٹکس کی طرف سے یہ 2 طائف آپ کے ساتھ ہیں, یہ رکھیے گا آپ. اور ساتھ میں ہی جناب یہ ایک زبردست قسم کا سکون وی چینج لائفز, یہ ایک چھوٹا سا گفٹ ہیمپر جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. آپ جہاں بھی رہیے خوش رہیے, اور تھینک یو سو ویری مچ آپ آئے, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. آپ ویسے نیوی ہو کے یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں کیونکہ یہی جگہ ہے آپ کی. جی خوش رہیے, خوش رہیے. آ جلدی نالا دو لینا تو میں پڑھنی ہیں تاکہ اسی اس دے وائنڈ اپ کرساں. جی وائنڈ اپ ہوگا, میں اجازت لے رہا ہوں آپ سب سے. یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی, تو انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ابھی حمزہ کی طرف یہ کیمرے چلے جائیں گے, مجھے اگلے ہفتے تک اجازت دیجئے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, اور میری طرف سے خدا حافظ. یہ رمضان کا مطلب بہت برکت والا مہینہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں رمضان کی, اپنے ہاتھ اٹھائیں, اور ہو سکتا ہے میرے پڑھنے سے لے کے آپ کے ہاتھ اٹھانے تک آج آپ کی سبھی دعائیں قبول ہو جائیں. تو یہ دعا آپ سب کے لیے. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, علم مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مخلص ہیں ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. میں تجھ سے دعا